قرآن مجید کے اندر فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے وہ چیزیں جو ہم پر حرام کی ہیں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے علیکم المیتہ، یعنی مردار کا جو گوشت ہے وہ اللہ نے ہم پر حرام کر دیا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اس کا خون جو ہے وہ حرام ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا ولحم الخنزیر، یعنی جو خنزیر کا گوشت ہے وہ بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور چوتھے نمبر پر اللہ نے کیا فرمایا؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ جو بھی ہم چیز تقسیم کرتے ہیں یا اللہ کے علاوہ جو ہے کسی چیز پر نام لے کر جانور پر جو ہے ذبح کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ بھی اللہ نے حرام کر دی۔ تو اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے نا، آج کے معاشرے میں جیسے محرم الحرام چل رہا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ نیاز حسین، نیاز حسن، نیاز عباس، غازی علمدار، تو یہ دیکھیں یہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما اہل بغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ جو ہے جتنی بھی چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں اور اس پر اللہ کے غیر کا نام لیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ چیزیں جو ہیں سب کی سب اللہ نے حرام کر دی، اور اللہ کے نام کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ان پر نام نہیں لیا جاتا ہے، اگر انسان جو ہے ان پر جان بوجھ کر نام نہیں لیتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے اس پر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیتا ہے اور وہ ذبح کر دیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ انسان جو ہے مسلم نہیں رہتا ہے، غیر مسلم ہو جاتا ہے اس سے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہی جا رہے ہیں کہ یہ زور پکڑتے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ یا اللہ کے غیر کے نام پر جو پکی ہوئی چیز ہے یا ذبح کی ہوئی چیز ہے، ہم ان کو ایسے سمجھ کر کھاتے ہیں کہ جیسے یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے کہ جانور کا ذبح کرنا اور جو ہے کھانا پکا کر لوگوں میں تقسیم کرنا، پانی بنا کر لوگوں میں تقسیم کرنا، لوگوں کو کھلانا پلانا، یہ اسلام نے منع نہیں کیے ہیں، لیکن اس کی حد اللہ نے بیان فرما دی ہے۔ حد کیا ہے کہ اگر کوئی جانور ہم ذبح کر رہے ہیں تو اس پر اللہ کا نام لیا جائے، اگر ہم جو ہے کھانا پکا رہے ہیں تو غازی عباس علمدار کے نام سے نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح نظر حسین جو ہے، حسین ان چیزوں کا مکلف نہیں ہے، حسین تو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا کہ حسن و حسین جو ہیں یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ ہمارے کھانوں کے محتاج نہیں ہیں، تو لہٰذا ہمیں جو ہے ایسے کاموں سے، ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور لوگوں کو اس چیز کا بتانا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑا علم ہے، اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ علم کیا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اسکول کا MA BS فلاں ڈگری ہمارے پاس ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑا جو علم ہے وہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم، فرمایا کہ انسان کو اللہ نے وہ علم کیا ہے جو انسان جانتا نہیں تھا، اور وہ علم کون سے ہے؟ فرمایا کہ وہ دینی علم ہے، نہ کہ دنیاوی علم ہے۔ اگر میں MA یا BS کر لیتا ہوں، جب تک میں قرآن نہیں پڑھوں گا، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، قرآن کی کتابیں، تاریخ کی جو اٹھا کر نہیں پڑھوں گا، کسی سے پوچھوں گا نہیں، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ اے لوگوں سوال کرو آپ ان لوگوں سے جو اہل علم ہیں، اہل ذکر ہیں، اگر تم اس کے بارے میں
علم نہیں رکھتے ہو، اب جو ہے کھانا پینا ذبح کرنا، لوگوں میں تقسیم کرنا، سبیلے لگانا اگر اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ہے تو فرمایا کہ وہ حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے، وہ سراسر حرام ہے۔ تو لہٰذا جو ہے گھروں میں ہمیں بتانا چاہیے کہ ایسے کھانے سے، ایسے پینے سے، ایسے جانور کے گوشت سے اور ایسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے، اس شخص کے لیے جو ہے بہت پیاری دعا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اے میرے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھ جو انسان میری حدیث کو سن لے اور میری اس حدیث پر عمل کر لے اور لوگوں پر وہ حدیث جو ہے وہ پہنچا دے۔ یہ سب سے پیاری حدیث ہے اور اس کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے۔ لہذا ہمیں چاہیے جو ہم اچھا عمل کریں، اچھی چیز سنیں، اچھی حدیث پر عمل کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بچائیں تاکہ وہ بھی اس گناہ سے، ان چیزوں سے جن کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو وہ بھی ان چیزوں سے بچے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا اللہ سب کو اس پر عمل نصیب فرمائے تاکہ ہماری جو یہ حدیث مبارکہ ہے جن کے آپ جو ہے اس کو دوستوں تک شیئر کریں تاکہ جن کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے ان تک یہ علم پہنچے۔ لہٰذا ہماری دینی معلومات کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہیں ہماری وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔